بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی، ایک تو صوبوں کے بجٹس کے حوالے سے، دوسرا مختلف قسم کے یہ جو بجٹ کے اندر حکومت نے الفاظ کا ہیر پھیر، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ عوام کو اور بالخصوص جو ہے سرکاری ملازمین کو اور نچلے درجے کے نچلے اسکیل کے اسکیل سے نیچے والوں کو جو چکمہ دیا ہے، وہ ایک آپ اس کو چکمہ نہ کہیں گے، الفاظ کا ہیر پھیر سے بھی ہٹ کے یہ ایک باریک واردات ہے جو انہوں نے کی ہے، جس کو اب حالانکہ میں تو اس طرف پہلے بھی اشارہ کرتا رہا ہوں، لیکن اب جو ہے سرکاری ملازمین کی تنظیموں نے بھی اس کو بھانپ لیا ہے، اور ایک بیان بھی آ چکا ہے اگیگا کی طرف سے، ان کی پیج کے اوپر بھی یہ چل رہا تھا، پوسٹ بھی چل رہی تھی کہ یہ دراصل یہ کیا گیا ہے کہ دو صوبوں نے مرکز کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے، مرکز کے اندر جو ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر تھا، جو سرکاری ملازمین کی یونٹی تھی، اس کو توڑنے کے لیے جان بوجھ کر انہوں نے پہلے اس ایک بڑے جو ریلیف مرکز میں دیا گیا، دو صوبوں نے اس کو نہیں دیا، یعنی کہ جس کو وہ ریڈکشن الاؤنس کہا جاتا ہے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے نام کے اوپر جو 30% صوبوں نے اس کو اناؤنس نہیں کیا، پھر کیا تو اس کا اشارہ کیا کہ جی کسی نے 10%، کسی نے 20%، تو اس طرح سے انہوں نے ملازمین کی اور جو صوبوں کی یکجہتی تھی مرکز کے ملازمین کے ساتھ اگیگا کے تحت پورے پاکستان کے اندر جو ملازمین کا ایک اتحاد تھا، اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ان کو اپنے جو صوبے ہیں انہوں نے اپنے پاس ان کو جو ہے بلا کے میٹنگیں کر کے ان کے اوپر دین احسان کر کے اور ان کو جو ہے لولی پاپ دے کے ان کو جو ہے وہ مرکز میں جانے سے روکا، پھر جو ہے ابھی ان کے ساتھ ایک اور ہاتھ کیا ہے۔ تو یہ ایک باریک قسم کی واردات تھی۔ پھر عوام کے ساتھ کیا واردات کی کہ جی پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم 18% جو ہے وہ سولر کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ میں ایک واردات کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر جائیں گے تو پہلے بھی میں نے بتایا کہ جس طرح پراپرٹی سیکٹر میں واردات کی کہ پہلے پراپرٹی بیچنے والا اور خریدنے والا وہ دونوں 3% ٹیکس دیتے تھے، اب جو ہے وہ خریدنے والے سے ہٹا کے 1.5% بیچنے والے کے اوپر لگا دیا، اور خود حکومت وہی 6% لے لی ہے، اور جو ہے ایک سے ہٹا کے دوسرے پہ لگا دیا، تو اب یہ کہا کہ ہم نے ریلیف دے دیا۔ یہ بھی ایک باریک قسم کی واردات تھی، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، پوری ڈیٹیل ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو میں۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ جی پہلے کہا کہ جی سولر کے اوپر ہم لگا رہے ہیں کہ، اور عوام کو سرکاری ملازمین کو ادھر بجٹ والے جو ہیں الفاظ کا ہیر پھیر اور واردات ان کے پیچھے لگا کے، عوام کو سولر کے پیچھے لگا کے، اور درمیان میں باریک واردات کیا کر دی کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا، چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، اور ہر چیز کی جو چیز ہے اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ ان کی باریک واردات ہوتی ہے، جس طرح چینی کی واردات کہ چینی وافر مقدار میں ہوتی ہے، اپنے ملک میں ہی پڑی رہتی ہے، اور جو کاغذوں میں اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ جو چینی مافیا ہے جو عمران خان کی دور میں پچھلی حکومت میں ان کو عمران خان نے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے پروٹیکٹ نہیں کیا تھا، اور سارا مافیا جو ہے وہ چھوڑ گیا تھا، اس وقت چینی چور کے وہ نعرے لگتے تھے، اب چینی چور سارے ادھر ہیں، اب ان کو یہ سہولت کاری ملتی ہے، وہ کاغذوں میں، آپ میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، چینی کے سٹور ادھر ہی بھرے رہتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور پھر اب ڈاکومنٹس میں امپورٹ ہوتی ہے، دونوں سائڈ پہ جاتے بھی اور آتے بھی، نیچے سے اوپر تک سب اس میں پیسہ بناتے ہیں۔ تو یہ اب سولر کے اوپر پھر واردات کی، پھر جناب اب کہ ایک پارٹی جو ہے جو حکومت میں بھی ہے، پیپلز پارٹی، جس نے سرکاری ملازمین کے پریشر کو اس وقت ریلیز کرنے کی کوشش کی، اس وقت ریلیز کیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے اوپر کریں گے، ملک گیر ہڑتال کریں گے، ادھر سے بجٹ بھی پاس کرا رہے ہیں، ٹیکسز بڑھانے میں بھی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عوام کو بھی لولی پاپ دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ مل جل کے واردات کرتے ہیں۔ سولر میں اب کیا جی 18% لگایا، اب بہت احسان کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 10% لگا رہے ہیں، 18% نہیں لگا رہے۔ یہ ایسے وہ واردات کرتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایسا طبقہ مسلط ہے جو آپ سے ہر چیز چھین لیں گے، اور پھر بعد میں کہیں گے ایک روٹی دے کر سستی روٹی، اور یہ آپ کو احسان مند کریں گے کہ آپ ان کے شکر گزار رہیں کہ ہمیں ایک روٹی مل گئی ہے۔ تو عوام اور سرکاری ملازمین دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ریزسٹ کرتے ہیں اور کیسے اس
ان سب چیزوں کو جو ہے ان کا وزن ہلکا کرنے کے لیے، دیکھیں جی آپ ان سے چھٹکارا تو نہیں حاصل کر سکتے، لیکن لوڈ ان کا کم سے کم اپنے اوپر لینے سے کے لیے یہ ہے کہ اپنی ڈاکومنٹیشن ٹھیک رکھیں، اپنی جو ہے این ٹی این بنوائیں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں ایف بی آر میں، اور اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے اینول وہ بھیجائیں، اپنا کام کاروبار جو بھی ہے اس کو رجسٹر کرائیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ آپ نے جب پراپرٹی خریدنی ہے، گاڑی کوئی خریدنی ہے، یا کوئی بھی آپ نے ٹرانزیکشن بڑی کرنی ہے، تو اس وقت یہ آپ کو روک لیں گے۔ اور ابھی جو ہے وہ ایک بات یہ بھی سننے میں آئی تھی کہ نان فائلرز کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں جو ہے مختلف قسم کی لگانی شروع کر دی ہوئی ہیں۔ اگر کسی دوست کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہ کومنٹس میں شیئر بھی کرے، تاکہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ آواز اٹھائی جا سکے۔